باڈی کا ایک شاید کوئی موقع ہے کہ برین کا ٹرانسپلانٹ بھی ہو جائے. ٹھیک ہے. کہ ایون آپ کا برین اسٹیم بھی اگر خراب ہو گئی ہے تو آپ کی برین اسٹیم بھی ریپلیس کر دی اینڈ دین اگین یو آر بریدنگ. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے دکانوں پہ ملنے لگے 100 سال بعد, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اب جو اسٹیم سیل کا جو ہو رہی ہے ایڈوانسمنٹ, اس میں کیا کیا چیزیں ہو سکیں گی, کیا امکانات رہیں گے. ٹھیک ہے. تو اسپیئر پارٹس کی طرح ہماری باڈی کے پارٹس مل جائیں. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ جو اب کانسیپٹ ہے کہ کین مائنڈ سروائیو آفٹر دی ڈیتھ آف دا باڈی, تو یہ امکان ہے. اچھا, کہ آپ اپنے مائنڈ کو جو ہے وہ کسی اور باڈی میں منتقل کر دیں. میں اسی نقطے کی طرف آ رہا ہوں, another body. ٹو اندر باڈی, کیونکہ ایک ناظرین کانسیپٹ ہے جس کو آج ITD انفارمیشن تھیوریٹک ڈیتھ کہا جاتا ہے, اور اس کانسیپٹ کو اب ظاہر ہے انسان جب ترقی کر رہا ہے, عقل انسانی ترقی کر رہی ہے, تو انسان اب اس جگہ پہ پہنچ گیا کہ وہ اب یہ کہنے کے بھی قابل ہوتا جا رہا ہے کہ یہ جو صرف الیکٹریکل ایکٹیویٹی ہے, جس کو ہم نے کہا کہ ایک کارڈ ہے جس کو ہم نے روح سے تعبیر کیا تھا, تو اس الیکٹریکل ایکٹیویٹی کے صرف ختم ہو جانے سے موت واقعہ نہیں ہوتی, بلکہ وہ تمام انفارمیشن, وہ تمام معلومات جو انسانی دماغ میں موجود ہیں, اگر وہ معلومات بھی اس حد تک ڈیمیج ہو جائیں کہ پھر جو اوریجنل شخص یا شخصیت ہے اس کو ریکور کرنا ممکن نہ ہو, تو اس کانسیپٹ کو کہا گیا ہے انفارمیشن تھیوریٹک ڈیتھ. یہ اب ڈومین ہے سائنس کا جو اگلا قدم ہے. اچھا, سائنس کے قدم تو آگے بڑھتے جائیں گے, اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ برین ملنا شروع ہو جائے, لگنا شروع ہو جائے, بلکہ اب ایک وقت ایسا ہے کہ ہم بازار میں جا کے دیکھیں کہ چائنا کا لینا ہے یا جرمنی کا, تاکہ زیادہ دنوں کام کرے. تو بات یہ ہے کہ اگین میٹافزیکلی یہ سب چیزیں کیا ہم کسی تسخیر کی طرف جا رہے ہیں موت کی؟ کیا کبھی موت کو فتح کیا جا سکتا ہے کہ موت نامی کوئی چیز اب باقی نہیں رہی؟ جی, اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک آدھ چیز اس میں اور ایڈ کر دوں تاکہ وہ اس سوال کے کنٹینیویشن میں آ جائے. ضرور. ابھی وہ شعور اور لاشعور اور سپر کانشیس اور یونیورسل کانشیس, جس کو کائناتی شعور کا بھی اس پہ ذکر ہو رہا تھا, شاید یہ موٹے موٹے الفاظ ہیں, عوام اس کو اتنا, عام آدمی اس کو اتنا اچھا نہ سمجھ سکے. ایک ایگزامپل سے کوشش کرتے ہیں کہ یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ کس طرح کے چیمبرز ہیں. ریم کی بات ہوئی, ریم سلیپ, یہ وہ. ایک ایسی ایگزامپل لیتے ہیں کہ ایک شخص سو رہا ہے اور وہ خواب دیکھ رہا ہے. جب وہ خواب دیکھ رہا ہے تو کیا وہ سو رہا ہے یا وہ جاگ رہا ہے؟ اچھا, ظاہر ہے وہ سو رہا ہے. اچھا, کیا یہ اسٹیٹ ممکن ہے کہ کوئی شخص خواب دیکھتے وقت بیدار ہو؟ یہ پوچھا جا سکتا ہے لاجیکلی. اچھا, اس کو دوسری طرح دیکھیں کہ خواب دیکھتے وقت اگر کوئی بیدار ہے تو کیا ہوگا. اسی کے برابر میں ایک شخص سو رہا ہے جو خواب دیکھ رہا ہے, لیکن سو رہا ہے, خواب دیکھتے وقت بیدار نہیں ہے. وہ خواب میں یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے اوپر 2 آدمی آئے یا کوئی شخص آیا اور اس نے اس کو ایک چاقو مارا. کیا ری ایکشن دیکھتے ہیں ہم اپنی زندگی میں؟ وہ ایک دم سے گھبرا کے اٹھ جائے گا, کیونکہ اس نے خواب میں ایک انوانٹڈ چیز دیکھی ہے جو اس کے شعور کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اس کی نیند آٹومیٹک ٹوٹ جائے گی, اٹھے گا, شاید گھبرائے گا, پسینے آئیں گے, پانی وانی پیے گا. یہ کس کے ساتھ ہوا؟ جو سو رہا تھا, خواب دیکھ رہا تھا, اور خواب دیکھتے وقت بیدار نہیں تھا. ٹھیک ہے. اب اسی کے ساتھ ایک دوسرا شخص لیٹا ہوا ہے, وہ سو رہا ہے, وہ بھی یہی خواب دیکھ رہا ہے, لیکن وہ بیدار ہے. نہیں, لیکن وہ سو رہے تو بیدار کیسے؟ جی, اسی ٹرمینالوجی کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ذرا سا فرق ہے. اب سپوز وہ بھی یہی دیکھتا ہے اور وہ بھی اٹھ جائے گا گھبرا کے. اب اگر وہ اٹھ کے یہ دیکھتا ہے کہ جو خنجر اس کو مارا گیا تھا وہ وہاں پڑا ہوا ہے اس کے پاس, تو یہ کون سی اسٹیٹ ہے؟ اس کا مطلب ہے جو وہ خواب میں ایونٹ دیکھ رہا تھا وہ اس ایونٹ کا حصہ تھا. تو اس کو روحانیت میں یہاں تک کہا گیا ہے, سنا ہوگا ہم نے کم از کم انڈو پاکستان کے کلچر میں, کہ فلاں شخص کلندر ہے. تو کلندر کی ڈیفینیشن دینے کی بھی کوشش کی گئی ہے کہ آخر کلندر کس قسم کا ولی اللہ ہے, یہ کون سی اسٹیٹ ہے ہیومن مائنڈ کی. تو سب بات اس پہ متفق ہیں کہ ولیوں کی یا ولایت کی جو بھی ٹرمینالوجیز اویلیبل ہیں اس میں وہ سب سے بڑا لیول ہے کلندر. تو کلندر کی ڈیفینیشن جو ایز آن ٹوڈے آرگیوبلی ایکسیپٹیبل ہے وہ یہی ہے کہ ہر وہ شخص جو خواب دیکھتے وقت بیدار ہو اسے کلندر کہتے ہیں, اور یہ آلموسٹ نیکسٹ ٹو امپاسبل اسٹیٹ ہے کہ کوئی شخص اچیو کر سکے. اب اس کو سائنس کے حوالے سے کیا کلندر کو موت ہوگی؟
اگر اس کنسپٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ تو موت اور زندگی دونوں سے آزاد ہو چکا ہے. اسی لیے میں پوچھ رہا وہ بیریئر ہی ختم ہو چکا ہے موت اور کچھ بھی زندگی نہیں کا. نظر آ رہا. جی وہ موت اور زندگی کا بیریئر کراس کر چکا ہے. وہ نہ زندہ ہے نہ مردہ ہے, وہ امر ہے. اگر ایسی کوئی اسٹیٹ فزیکلی پاسبل ہے تو اگر میں نے ایک بات کہی تھی پہلے کہ جو ہماری دنیاوی زندگی ہے اس جنت کی زندگی کا ہی ایک تسلسل ہے. اب وہ موت ایک گیٹ ہے جو انٹری اینڈ ایگزٹ گیٹ ہے. ٹھیک ہے. تو اب جیسے کہا گیا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مرا ہوا نہ کہو. تو خود اللہ ہی کہہ رہا ہے وہ زندہ ہے, زندہ ہے. تم اس کا شعور نہیں رکھتے. تو اب وہ کیفیت شہداء کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ جو میرے راہ میں مار گیا اس کو میں جو موت کی جو اسپریچول جو مراحل ہیں ان سے بائی پاس کرا دیتا ہوں, برزخ ہی نہیں دیتا, ڈائریکٹ میں اس کو جنت پہنچا دیتا ہوں. یہاں برزخ کیا ہے یہ سوال بھی کیونکہ وقفہ لینا ہے, لیکن ظاہر ہے یہ ڈسکشن اگر ہم اس کو اس اینگل سے کنٹینیو کریں گے, اگین دس اسپریچول ڈائمینشنز کا صرف ایک پرابلم ہے, وہ یہ کہ بہت سے لوگ پھر اس میں ڈس ایگریمنٹ کا جو ایک فیکٹر آ جاتا ہے, اور ہم اس سے نہیں کہہ رہے کہ ڈس ایگریمنٹ ہو یا نہ ہو, لیکن وی وڈ ایکچولی لائک آر ڈسکشن ٹو موو ان سینس کہ زیادہ تر لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہو, کم از کم سمجھ کے پوائنٹ آف ویو سے. تو قلندر والی بات آلدو کہ بالکل ٹھیک ہے, اینگل ہمیں مل گیا, لیکن ہماری عقلیں محدود کرتے رہتے ہیں. ہماری عقلیں محدود. جی ہماری اس کو میں صرف اس پوائنٹ پر ورچوئل سی اسٹیٹ ہے کہ اگر کوئی انسان اس کو کمپریہینڈ کر سکتا ہے کہ ہاں یار اگر ایسا ہوگا تو وہ ہے کوئی امریت کی اسٹیٹ. ٹھیک ہے, پھر وہ 2.5 قلندر کا ذکر بھی ملتا ہے, وہ ساری باتیں. وقفہ لیں گے ناظرین, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی, اور ہم آج اپنے اس فائنل ایپیسوڈ میں موت کے حوالے سے کچھ ڈومینز کو ڈسکس کر رہے ہیں. اچھا, برزخ کا لفظ استعمال ہوا ہے, ٹرانزیشن, یہ وہ حالت ہے کہ جس میں ناظرین کو سمجھانے کے لیے اگر ایک اس کی مثال دے دی جائے کہ اگر میں ابھی نیچے بیٹھ جاؤں اور اس کے بعد میں کھڑا ہو جاؤں, تو یہ تو دو میری پرماننٹ سٹیٹس ہیں کہ ایک سٹیٹ پہ میں بیٹھا ہوں, ایک پہ میں کھڑا ہوا ہوں. تو اس کے بیچ میں جب میں بیٹھنے سے اٹھ رہا ہوں گا تو اس سٹیٹ کو نہ بیٹھنا کہا جا سکتا ہے اور نہ کھڑا ہونا. تو یہ ایک ٹرانزیشن ہے جو ایک سٹیٹ سے دوسری سٹیٹ میں جاتے ہوئے میں لے رہا ہوں. اس کو عرف عام میں انٹرمیڈیٹری, ایک درمیان کے معاملے کو برزخ کہا جاتا ہے. تو یہ تو اس کی ڈیفینیشن ہو گئی. اچھا, عالم برزخ کا ذکر ہمیں ملتا ہے. جی جی, کیا ہے یہ عالم برزخ؟ یہ جو 70 80 85 90 سال کی زندگی ہے جس میں ہم فلیش میں زندگی گزارتے ہیں, اس کے ختم ہونے سے شروع ہوتا ہے عالم برزخ. ٹھیک ہے, وہ دور, وہ ڈیوریشن کہ آپ نے یہ دنیا چھوڑ دی, اب آپ کسی اور فارم میں, نارملی کہا جاتا ہے روحانی فارم میں, اب آپ اس ٹائم فریم میں رہ رہے ہیں. کب تک رہے گا وہ دور؟ جب تک اللہ پاک ججمنٹ دوبارہ جسم عطا کرے گا اور وہ انسانی زندگی کا یا انسانی کریشن کا تیسرا فیز شروع ہوگا. ٹھیک ہے, 3 درجات ہیں, 3 لیولز ہیں. ایک پہلے انسان اس دنیا میں آتا ہے. اس برزخ کو کوانٹیفائی کس طرح کیا جاتا ہے؟ یہ کیا ہوگا یہاں پہ, کچھ آئیڈیا اس کا ملتا ہے ہمیں؟ کچھ آپ کو اس میں سے ایگزامپلز مل جائیں گی. فار ایگزامپل یہ کہ ریکارڈ کی بات ہو گئی کہ یہ ریکارڈ ہے یا یہ وہ ہے جگہ. پھر اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں 2 بائیفرکیشنز ہیں. ایک کا جو قرآنی نام ہے وہ ہے علیین. ٹھیک ہے, یہ وہ مقام ہے اسی ڈیوریشن میں, یا یہ وہ ریکارڈ ہے جہاں پر آپ کی نیک روحیں یا جن کے اچھے اعمال تھے وہ رہیں گے ٹل ڈومز ڈے. ٹھیک ہے, اس سے زیادہ کوئی انفارمیشن ملتی نہیں ہے. اچھا, اور اسی کے جو اپوزٹ دوسرا کاؤنٹر پارٹ ہے کہ وہ روحیں کہاں رہیں گی, یا وہ بدکار لوگ جن کے اعمال برائی کی طرف زیادہ تھے یا بہت زیادہ تھے, اس مقام کو جو کہ برزخ ہی کی ڈیوریشن کا پارٹ ہے اس کو کہا گیا ہے سجین. اچھا, سجین بھی عربک ورڈ ہے, وہ نکلا ہے ورڈ سجن سے. سجن مینز, اگر جسے آپ کہتے ہیں لغوی معنی اگر دیکھیں, کوئی بہت ہی نیرو جگہ, کوئی بہت ہی تنگ جگہ, کوئی جس میں دم گھٹے, یا جیل اس کو جس میں جو بھی کہہ لیں حقائق. لیکن جو اس کا کنسپچول میننگ ہے سجن کا, وہ ہے کسی نیرو جگہ پر قید. ٹھیک ہے, اصطلاحی میننگ جس کو آپ ٹھیک ہے.
تو یہ کوئی ایسی مقام ہے اسی عالم برزخ میں جہاں یہ بہت ہی نیرو اور تنگ جگہ پہ بدکار روحوں کو رکھا جائے گا along with their ٹھیک ہے records. ٹھیک ہے. آج تو اس نوعیت کا کام بھی ہو رہا ہے سائنس کے حوالے سے کہ مائنڈ اپلوڈنگ کی بات ہو رہی ہے کہ کسی شخص کے دماغ کو اس میں موجود تمام معلومات کو کسی طرح ایک جس طرح کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک میں ہم ڈیٹا سیو کرتے ہیں ناظرین اس کو سیو کر لیا جائے اور پھر وہ پورا ڈیٹا یہ جو کسی شخص کی پوری زندگی میں جو کچھ اس نے اپنی ظاہری حیات میں ایکسپیرینس کیا اس تمام معلومات کو ایک ریکارڈ کی صورت میں کمپیوٹر میں منتقل کر دیا جائے اور اس کو پھر کسی اور شخص کے اندر ٹرانسفر کر دیا جائے. تو دوسرے لفظوں میں ہم نے جسم تبدیل کر دیا اور ذہن اس دوسرے جسم میں ڈال دیا. تو پھر وہ جو پرسن تھا تو اس کا جسم تو مر گیا لیکن یہ پرسن اب کسی اور قالب میں کسی اور بدن میں اپنے اسی پرانے مائنڈ کے ساتھ زندہ ہوگا. تو اس حد تک سائنس ان ڈائمینشنز کو ایکسپلور کر رہی ہے, اسپریچویلٹی کے شاید قریب جانے کی کوشش کر رہی ہے اس کو. ناظرین اٹس اے ویری اسٹیمولیٹنگ ڈسکشن اور موت کے اس کنکلوڈنگ ایپیسوڈ میں ہم اب کچھ فائنل فیزز ہیں جن پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں. ایک وقفہ ہم لیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی اور ہم موت کے حوالے سے ڈسکشن کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہے تھے. یو ہیو سین نمبر آف پیپل ڈائنگ اینڈ مختلف کیفیات تھیں. اچھا یہ جو مختلف کیفیات تھی لوگوں کی, یہ ان کے اعتقادات یا ایمانیات کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں؟ بیسیکلی آئی موسٹلی سین مسلمس ڈائنگ. ٹھیک ہے, وہ مسلم میں بھی تو درجات ہیں نا. جی ہاں, تو اب میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں, ایمان والے ہوتے ہیں, اچھے اعمال والے ہوتے ہیں, ہمدرد قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ان کی ڈیتھ کافی سہل ہوتی ہے اور بڑے آرام سے وہ. اچھا, دس از یور ایکسپیرینس. اور جو لوگ ذرا ان کے مشکلات کی زندگی گزری گناہ میں یا برائیوں میں, لوگوں کو تکلیفیں دیتے رہے, ان کی ڈیتھ کو کافی ہمیں بھی بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہاؤ دیٹ پرسن ہیز ڈائیڈ اینڈ ہاؤ مچ پین ہی از ہیونگ. کیا مشکل ہوتی ہے جو اس طرح کے لوگوں کو پیش آ رہی ہوتی ہے؟ جو ڈیتھ پروسیس ہوتا ہے وہ اکثر بہت سوئفٹ ہوتا ہے نیک لوگوں کا. نیک لوگوں کا, جی ٹھیک ہے. اٹ از لیس پینفل. ان کے ایکسپریشنز اور ان کے باقی جو چیزیں ہوتی ہیں ایک عمومی کیفیت ہوتی ہے, اور ان کے سراؤنڈنگز میں بھی جو کیفیت ہوتی ہے نا. مطلب میرے ایک دوست کے والد تھے, ان کا انتقال ہونے والا تھا, تو میں مطلب کینسر ٹرمینلی ال تھے, تو کافی میں ان کی عیادت کے لیے گیا, ان کے چہرے کو دیکھا اور ان کے سکون کو دیکھا. تو میں نے کہا میں آپ کی عیادت کرنے آیا تھا اور آپ کو پوچھنے آیا تھا, لیکن اب میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو مبارکباد دوں, واہ, بجائے اس کے کہ آپ سے ہمدردی کروں, کیونکہ مجھے آپ کے چہرے پہ اطمینان و چمک ہے اس کو دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہے کہ یو ہیو گیون دا ویزا, آپ کو لگ گیا ہے ٹھپا. صحیح. تو وہ بھی کہنے لگے بس ٹھیک ہے انتظار. اب ان کا بھی جملہ یہ تھا کہ آئی ایم جسٹ ویٹنگ ٹو گو, اور بڑے آرام سے وہ جو اینڈ تھا ان کا بہت بڑا اہم نقطہ ہے, اور اس پہ ایمفیسس اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ تو جنرلی ہم نے سنا ہے, لیکن اب جب آپ کی زبان سے ہم نے یہ سنا, کیونکہ آپ کا تو یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے بینگ اے ڈاکٹر, تو ظاہر ناظرین جب ہم اس پوائنٹ پہ یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ جب ہم کہتے ہیں, جب ہم نارملی اپنی لائفز کو اسیس کر رہے ہوتے ہیں دنیاوی پیرامیٹرز میں, ہم کہتے ہیں کہ جی فلانے کے پاس اتنا تھا اور مجھے تو اللہ نے کچھ بھی نہیں دیا, تو بات یہ ہے کہ چھوٹی سی زندگی ہے, اور جتنی بھی بڑی زندگی ہو جب جا رہے ہوں گے تو یہی فیل ہوگا کہ ایک لمحہ بھی نہیں گزارا. تو ایکچولی اس وقت جو اطمینان ہوگا وہ بڑا اہم ہوگا. اور ڈاکٹر صاحب یہی بات اس آپ کی بات سے سامنے آئی کہ وہ موت بہت آسان ہے کہ جس نے اپنے پیچھے ایک انرچڈ زندگی گزاری دینی نقطہ نظر سے. اور ظاہر ہے کہ اس پوری بات کو شاید ہم اس حیات میں نہیں سمجھ سکیں, یہ اسی وقت سمجھ آئے جب جانے کا وقت آئے گا. ناظرین, دنیا میں وقت کے ساتھ اور انسانی عقل کی تغیر کے ساتھ عجیب و غریب تبدیلیاں واقع ہوتی رہتی ہیں, اور اس میں ایک تبدیلی یہ ہے جو ہمیں پچھلے 10 سال میں نظر آئی ہے, اور وہ تبدیلی ایک سائنس کی صورت میں رونما ہوئی ہے جس کو کرائیوجینکس کہا جاتا ہے, اور اس کا ایک شعبہ جس کو کرائیونکس کہتے ہیں. اس کے اندر کچھ معاملہ اس طرح سے ہے کہ کچھ ایسے لوگ جو اتنی دولت رکھتے ہیں کہ وہ اس پروسیس کو افورڈ کر سکیں, وہ کرتے یہ ہیں کہ اپنی موت سے بالکل پہلے یا اپنی موت
ان کی موت کے وقت ان کے احباب ایک میڈیکل ٹیم ہے جس کو انفارم کر دیتے ہیں، اور وہ میڈیکل ٹیم آ کر اس جسم کو محفوظ کر لیتی ہے، اور اس جسم کو محفوظ کر کے ایک اس کا پورا پروسیس ہے جس کا ہم آپ کو ایک کلپ یہاں پہ دکھائیں گے، اور اس جسم کو محفوظ کرنے کے بعد اگلے 100 سال 150 سال کے لیے اس جسم کو پریزرو کر کے رکھ دیا جاتا ہے، اور یہ اس امید پہ کرتے ہیں لوگ، اور ظاہر ہر آدمی یہ نہیں افورڈ کر سکتا، بہت کم لوگ ہیں جو اس کو افورڈ کرتے ہیں، دیٹ کاسٹ ملینز آف ڈالرز، تو وہ محفوظ اس لیے کراتے ہیں کہ شاید جب 150 سال بعد ان کے اس جسم میں دوران خون کو دوبارہ بحال کیا جائے گا اور ان کو اس اسٹیٹ سے باہر نکالا جائے گا، تو اس وقت